سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ الملک القدوس السلام المؤمن محیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم۔ اے اللہ، تجھے تیرے اچھے ناموں کے ساتھ پکارتے ہوئے تجھے رحمان کہتے ہیں، تجھے رحیم کہتے ہیں، تجھے ملک القدوس السلام کہتے ہیں، تجھے ان تمام پیارے ناموں کے واسطے کے ساتھ پکارتے ہیں جو ہم کو معلوم ہیں، اور تجھے ان تمام پیارے ناموں کا بھی اللہ ہم واسطہ دیتے ہیں کہ جو نام ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، اور دعا تجھ سے یہ کرتے ہیں کہ ان تغفر لنا وترحمنا، تغفر لنا وترحمنا، اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہم کو بخش دے اور ہم پہ رحم فرما دے۔ اے ملک القدوس السلام، اے اللہ تو گواہ ہے، جتنے لوگ یہاں پر حاضر اور موجود ہیں، اللہ ہمارا آپس میں جو تعلق ہے اس کی ڈور اور اس کا سرا مالک تو ہے، تیری محبت ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی محبت ہے، اور وہ ذمہ داری ہے میرے اللہ جو آپ نے ہمارے سپرد کی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے اللہ، ہم تیرے دین کے سپاہی بن کر، اے اللہ، سپاہی کا لفظ بہت بڑا ہے، تیرے دین کے خادم بن کر اللہ خدمت کا معاوضہ اور خدمت کا کام بڑی ذمہ داری والا ہے، لیکن میرے مالک میرے اللہ، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بہترین امت میں آپ نے پیدا کر کے اے اللہ یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دی۔ ہمارے ناتواں کندھے، ہمارے ٹوٹتے بنتے ارادے، ہمارے ڈگمگاتے قدم، اے میرے مالک اور میرے اللہ، یہ سب اٹھانے کے لیے میرے مالک ان سب کے باوجود، ان سب کمزوریوں کے باوجود، ان سب کوتاہیوں کے باوجود، ان سب لغزشوں کے باوجود، اس سب کے باوجود کہ مجھے خود احساس ہے کہ اس قرآن کے اندر جتنے عیوب اور جتنی خرابیوں کا ذکر آیا ہے، میری تو اپنے اندر وہ برائیاں اور وہ عیوب جو ہیں موجود ہیں، لیکن اللہ تو نے کہا، تیرے نبی نے کہا کہ بات پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اب میرے پیغام کو لے کر چلو، دنیا میں چلت پھرت کرو۔ اللہ میں سب سے کمزور، اللہ میں سب سے میرے اللہ عیب دار، اللہ میں سب سے زیادہ ارادے میں کمزور، اللہ میں خود سب اپنے نفس کی سرکشی کا شکار، لیکن اللہ تو نے حکم دیا تو ہم کھڑے ہو گئے، تو نے کہا تو ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ
ہم اس راستے پر کھڑے ہو گئے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چلے۔ یہ وہ راستہ ہے علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کے شہر کا دروازہ تھے وہ چلے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ فقیہ امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جب یہ راستہ کھلا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہہ کر آپ کی معیت کا، آپ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ چلنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے شمار تکالیف برداشت کی۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کے لیے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ میں تلوار تھام لی۔ یہ وہ راستہ ہے کہ میرے اللہ جس پہ چلنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر جو ملا اس پہ صبر کیا، اور جو نہ ملا، جو مل گیا اس پہ شکر کیا، جو نہ ملا اس پہ صبر کیا، اور حسنین کی تربیت فرمائی۔ اللہ، یہ بڑے عظمت والے لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ، جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں تو سیرت کے مینار نظر آتے ہیں، پاکیزہ سیرت کے ایسے مینار نظر آتے ہیں۔ میرے اللہ، ہمیں اس راستے پر وہ لوگ کھڑے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپنا قد بونا نظر آتا۔ کیا صحابہ صحابیات، کیا تابعین، کیا اللہ کے وہ ولی کہ جن کی زندگیاں اس کام کے لیے وقف تھیں، جو خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن انمٹ نقوش اس دنیا کے اندر چھوڑ گئے، اس کام کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ کہ یہ دین اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ آیا ہے، تو یہ دین تو قیامت تک چلے گا۔ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہیں گے، لیکن یہ چراغ تو جلنے کے لیے آیا ہے، یہ چراغ تو قیامت تک جلتا رہے گا۔ اللہ، ہمیں اس چراغ کی بتی بنا دے۔ اللہ، ہمارے خون کو اس چراغ کا تیل بنا دے۔ ہمارے خون کو اس چراغ کا تیل بنا دے، ہمارے جسموں کو اس چراغ کی مانند بنا دے، اور ہماری روح کو اس چراغ کی بتی بنا دے۔ یہ جلتا رہے، یہ چمکتا رہے۔ اللہ، ہوائیں تیز چلیں گی، کفر کی آندیاں چلیں گی، چراغ کو بجھانا چاہیں گی میرے مالک، چراغ کو بجھانا چاہیں گی، لیکن اس چراغ کو کوئی کیسے بجھائے کہ جس کی محافظت کے لیے اللہ خود موجود ہو۔ اللہ، تو ہمیں اور ہماری نیت کو خالص کر دے، ریاکاری سے پاک کر دے، دنیا طلبی سے پاک کر دے۔ اللہ، ہمیں دنیا طلبی سے نہیں، ہمیں آخرت طلبی کے لیے بھاگ بھاگ کے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، جیسے ہم اپنے دنیا کے کاموں کو کرنے کے لیے، ہم اپنی دنیا میں لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں، ہم نئی چیزیں سیکھ کر اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر اللہ ہم اس کی شو مارنے کے لیے بھی، اس کو دکھانے کے لیے بھی، اس کی دھاک بٹھانے کے لیے بھی ہم جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، ایسے ہی اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس کے ساتھ اب جو نئی سکلز آ رہی ہیں، چاہے اس کو صحیح پڑھنا ہو، چاہے اس کے معانی کو سمجھنا ہو، چاہے اس کے مفہوم کو سمجھنا ہو، اللہ اس کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں قابلیت عطا فرما، ہمیں فہم عطا فرما، ہمیں دماغ عطا فرما، ہمیں دل عطا فرما، ہمیں جذبہ عطا فرما، ہمیں فرصت عطا فرما، ہمیں قابلیت اور اہلیت عطا فرما، ہمارے جسم و جان میں طاقت عطا فرما، ہمارے ذہن میں وہ صلاحیت عطا فرما کہ ہم اس کے جو قرآن کے جو جواہرات ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے جو جواہرات ہیں اللہ اس کے لیے ہمیں حریص بنا دے. کبھی دل ہی نہ بھرے اللہ، کبھی دل ہی نہ بھرے اللہ. لوگوں کا کھانے پکا پکا کے کھلا کھلا کے دل نہیں بھرتا، کپڑے بنا بنا کے، زیورات بنا بنا کے، گھر سجا سجا کے دل نہیں بھرتا. اللہ اللہ تو ہمارے دل میں اس قرآن کو پڑھنے کا، سیکھنے کا ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ اس کو پڑھ پڑھ کے ہم کبھی تھکے نہیں، اس کو سیکھ سیکھ کے ہم کبھی اے اللہ، اس کو سیکھ سیکھ کے ہم کبھی اے اللہ ہم ہارے نہیں، بلکہ ہمارے قدموں میں اور تیزی آ جائے، ہمارے قدموں میں اور قوت آ جائے. آج اس رستے پر آج ہم آ کر کھڑے ہوئے ہیں میرے مالک. کوئی سویا سویا آ گیا، کوئی ڈگمگاتا ہوا آ گیا، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے آیا اور وہ آ گیا. کسی کو سمجھ آ رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے. اللہ ہم سب کے معاملات، ہم سب کے حالات سے تو واقف ہے، لیکن اللہ تو اس بات سے بھی تو واقف ہے. ہم اٹھتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، پھر ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، لیکن ہر حال میں ہم پلٹ کے تیری طرف آتے ہیں، ہم لوٹ کے واپس آتے ہیں. ہم وہ بچہ ہیں میرے مالک، وہ بچہ ہے میرے مالک کہ جو کبھی دنیا کے میلے کو دیکھتا ہے اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن لوٹ کے وہ ماں کی گود میں ہی آتا، پناہ اس کو ماں کی گود میں ہی ملتی. اے اللہ لوگوں کے شوق، لوگوں کی طبیعتیں، اللہ لوگوں کا سکون اگر دنیا کی چیزوں میں ہے تو ہمارا سکون، ہماری اپنائیت، ہماری محبت، ہمارا شوق اے اللہ تو اس قرآن کے علم کے ساتھ کر دے، اس قرآن کے نور کے ساتھ کر دے، اس قرآن والوں کے ساتھ کر دے. اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی اے اللہ اس میں شامل فرما دے. یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ وہ نور ہے اور یہ وہ روشنی ہے کہ جو لوح محفوظ سے چلی تھی. اللہ لوح محفوظ کے اس خزانے کو اللہ تو نے میرے پر کھول دیا. اللہ میں نے ایسا کون سا کوئی اچھا کام کیا تھا، یقیناً تو مجھ سے پیار کرتا، یقیناً میرے مالک، یقیناً میرے مالک تو مجھ سے بے تحاشا پیار کرتا ہے کہ میری ساری غفلتوں، میری ساری کوتاہیوں، میری ساری نااہلیوں کے باوجود اللہ تو نے وہ خزانہ کہ جو لوح محفوظ کا تھا، اللہ وہ خزانہ تو نے ہم پہ کھول دیا میرے مالک. تو نے اس کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، تو نے ہماری زبان پہ جاری کر دیا، تو نے ہمیں ہماری آنکھوں سے اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دی، ہمارے کانوں سے اس کو سننے کی توفیق عطا فرما دی. اس خزانے کے ساتھ، اس تیرے فرامین کے ساتھ، اس تیرے کلام کے ساتھ ہمارا دل اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے. کبھی ہم ہنس پڑتے ہیں، کبھی ہم تصور میں اس دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جس کا وعدہ تو کر رہا ہے، اور کبھی اس دنیا میں جس کے وعدے تو کر رہا ہے، جس کی تصویر تو دکھا رہا ہے، وہاں جاتے جاتے وہاں کے تصور کرتے کرتے ہمارے پیروں میں پڑی ہوئی گناہوں کی بیڑیاں جو ہے وہ ہمیں دکھتی ہے. ہم اسی وقت یا اللہ تجھ سے توبہ کر لیتے. ہم کہتے ہیں یا اللہ آنا تو ادھر ہے، رستہ تو وہ ہے، لیکن کچھ دلدلیں ہیں جنہوں نے ہمارے قدموں کو پکڑ لیا، کچھ بیڑیاں ہیں جو ہم نے اپنے پیروں میں خود سے ڈال لی. ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پھر ہم کمزور بندیاں تیرے آگے سر اطاعت جھکاتی ہیں اور تیری طرف اپنی نظر کو کرتی ہیں. خوف بھی ہوتا ہے کہ کیا بنے گا ہمارا. اللہ تو کا تو مطلوب مومن یہ ہے اور میری حالت یہ ہے، لیکن پھر اس خوف کے ساتھ ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے مجھے گمراہی کے لیے چھوڑ نہیں دیا،
اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا، اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا، اللہ نے مجھے سننے کی توفیق دے دی، اللہ نے مجھے سن کر سمجھنے کی توفیق دے دی۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں ان لوگوں میں نہیں کہ جن کے کانوں پر مہر لگا دی گئی، جن کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ الحمدللہ اللہ ہم اس فہرست سے تو نکل گئے، الحمدللہ مالک ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن اے اللہ اب تو ہم اس میں سے نہیں ہیں، تو مالک پھر ہم کہاں پہ ہیں؟ اللہ پھر ہمیں ادھر لے آ کہ جو لوگ اے اللہ جن کا شمار متقین میں ہوتا ہے، جن کا شمار متقین میں ہوتا ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب اور ان سے پہلے انبیاء پر آئی ہوئی کتابوں پر پورا پکا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ پھر ہمیں متقین کی فہرست میں لے آ، اللہ پھر ہمیں تقویٰ کی سیڑھیاں چڑھا دے۔ اللہ تقویٰ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بڑا سانس پھولتا ہے، اللہ ہمارا اسٹیمنا نہیں ہے، اللہ ہمارا اسٹیمنا نہیں ہے ہمیں تقویٰ کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے۔ قرآن کا عصا ہاتھ میں پکڑا دے میرے، تقویٰ کی سیڑھیاں کیسے چڑھے میرے مالک؟ ایک زندگی تو ہم نے گمراہی میں گزاری، ایک زندگی تو گناہوں نے جسم کو کمزور کر دیا، تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ اللہ قرآن کا عصا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے، قرآن کی چھڑی ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے، سیرت طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روشنی ہمیں عطا فرما دے کہ اس روشنی کو دیکھ کر ہم ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے چلے جائیں، اور وہ تقویٰ جو ایک مومن کے لیے تو نے مقرر کیا ہے، جو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے تقویٰ کا، اللہ اس تقویٰ کے مطلوب معیار تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں میرے مالک کہ جو قرب قیامت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم قیامت کی کتنی نشانیوں کو، ہم قیامت کی کتنی علامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرے مالک میرے مولا، لیکن اللہ ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر تجھ سے درخواست کرتے، اللہ ان قیامت کی نشانیاں پوری کرنے والوں میں ہم شامل نہ ہو، میں قیامت کی ان نشانیوں کو پورا کرنے میں ہماری اولاد شامل نہ ہو میرے مالک، قیامت کی نشانیوں کو پورے کرنے والوں میں ہمارے اہل و عیال شامل نہ ہو میرے مالک۔ اے اللہ ہمیں اس قلیل گروہ میں شامل فرمانا، ہمیں اس قلیل گروہ میں شامل فرمانا کہ جن کی وجہ سے تو آج دنیا کے اوپر عذاب کو آنے نہیں دیتا، جن کی وجہ سے تیرا عذاب اور تیری خفگی اور تیری ناراضگی جو ہے اس کے باوجود دنیا والے امان میں رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرما دے، ہمارے بچوں کو ان میں شامل فرما دے، ہمارے ازواج کو ان میں شامل فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کو ان میں شامل فرما دے، ہمارے والدین کو ان میں شامل فرما دے، اور سب سے بڑھ کر میرے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو ان میں شامل فرما دے۔ ہمارے گھرانے میں کوئی ایسا بدبخت بد نصیب نہ پیدا ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کہ جو ان قیامت کی نشانیوں کو پورا کرنے والا ہو، جو تیرا اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو۔ اللہ تو نے مسلم پیدا کیا، اللہ تو اسلام کی اطاعت کی حالت میں ہی ہمیں موت عطا فرما دے۔ اے میرے مالک اور میرے اللہ، ہر دور کے اندر جنگ بدر کا سماں ہے، ہر دور کے اندر غزوہ بدر ہے، ہر دور کے اندر ہجرت مدینہ ہے، ہر دور کے اندر احزاب کے گروہ ہیں کہ جو آ گئے کفار کے گروہ اور آ کے حملہ آور ہو گئے۔ ہم بھی اسی دور فتن میں جی رہے ہیں، ہر طرف میدان سجا ہوا ہے، ایک طرف 300 لوگ کھڑے ہیں اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، لاؤ لشکر ہے، اسباب سے آراستہ ہے۔ ایسے میں اے اللہ جن کے سر کے اوپر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سایہ ہے اور تیری نصرت کا سایہ ہے، تو پھر جبریل امین اور فرشتے بھی انہی کی نصرت کو اترتے ہیں۔
اللہ آج ہم اپنے گھروں میں اجنبی ہو گئیں، اللہ آج ہم اپنے خاندانوں میں اجنبی ہو گئے، آج ہم نے جب اس دین کا لبادہ پہنا، جب اس دین کی تعلیمات کو اختیار کیا تو ہم معاشرے میں اجنبی ہو گئے، ہم قلیل لوگوں میں شامل ہو گئے، لیکن اللہ ان قلیل لوگوں میں شامل ہونے کے باوجود اللہ ہمیں یہ ایمان اور یقین عطا فرما دے کہ یہ قلت نہیں ہے، یہ قلت تو نصرت ہے، اس کے ساتھ تو اللہ کی نصرت ہے، فرشتوں کی نصرت ہے، اور میرے مالک یہ تو وہ راستہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے۔ اللہ جس طرح مہاجرین نے ہجرت کی تھی اور مدینہ تشریف لے آئے تھے، اللہ ایسے ہی ہمیں گناہوں سے ہجرت کر کے ایک نئے دور کے اندر، ایک نئی زندگی کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زبان کو ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما، جس لہجے، جس ٹون اور جو ہمارے سبجیکٹس تھے جن پہ ہم گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ اس سے ہٹ کے ہمیں اچھے موضوعات پر، وہ موضوعات کہ جس کے لیے اللہ کل کو تیرے ہاں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ایسی باتیں کہ جس کی جواب دہی ہمیں تیرے سامنے نہ کرنی پڑے، ایسے موضوعات ہماری زبان کو بولنے کی توفیق عطا فرما، ایسے لفظ ہمیں زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کانوں کو ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن چیزوں کے عادی ہو گئے ہمارے کان اور اس کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا، تو اے اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے دل کا سکون، ہمارے دماغ کا سکون، ہمارے اعضاء کا سکون اپنے ذکر کے ساتھ کر دے، اپنے ذکر کے ساتھ ہمیں مانوس کر دے، ہماری آنکھوں کو ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلے ہم دنیا کی نمود و نمائش اور چکا چوند دیکھ کر لپک لپک کے ہم ان چیزوں پہ جاتے تھے، آج میرے مالک اور میرے اللہ ہمیں ہدایت کی تلاش میں ان آنکھوں کو، اللہ ان آنکھوں کو ہدایت کی پیاس دے دے، ان آنکھوں کو توبہ کے آنسوؤں کے ساتھ اے اللہ غفلت کے صحرا میں بھٹکتے تھے، غفلت کے صحرا میں بھٹکتے تھے، ان آنسوؤں کو اے اللہ، ان آنکھوں کو توبہ کے آنسوؤں سے نرم کر دے، توبہ کے آنسوؤں سے نم کر دے، اور اے اللہ وہ مکی کے سر کے برابر بھی اگر ایک قطرہ تیرے خوف اور تیری محبت سے ہماری آنکھ سے نکل گیا تو قیامت کے دن نام اعمال میں رکھ کے تلے گا۔ اللہ ایسے موتی لٹانے کی توفیق عطا فرما دے، نرم دلی عطا فرما دے، نرم دلی عطا فرما دے، اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرما، شکر سے رونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ڈپریشن سے رونا نہ ہو، محرومیوں کا رونا نہ ہو، رشتہ داروں کی سنگ دلی اور بے رحمی کا رونا نہ ہو، اولاد کی سنگ دلی اور بے رحمی کا رونا نہ ہو، شوہر کے شکووں کا رونا نہ ہو، دنیا داری میں پیچھے رہ جانے کا رونا نہ ہو۔ اللہ رونا ہو تو اس بات پہ کہ میں کتنی بری اور میرا اللہ پھر بھی اتنا مہربان، رونا ہو تو اس بات پر کہ کتنی زندگی ہم نے اپنی ضائع کر دی اور اس بات کو نہ سمجھا جس بات کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اللہ انہی باتوں پر رونے کی توفیق عطا فرما دے، قلب کو نرمی عطا فرما دے، رقت عطا فرما دے، عبادات کا خشوع و خضوع عطا فرما دے، اور ہم سب کو بات بہت بڑی ہے میرے مالک، لیکن تیرے سے کہنے میں کیا شرم میرے مالک، تیرے سے کہنے میں کیا عار میرے مالک، اس لیے کہ تو عزیز المقتدر ہے میرے اللہ، تیرے ہاتھ میں سارا اختیار۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جب والدین آئیں گے تو اللہ ازواج کو اور بچوں کو کہاں چھوڑ دے، اور جب بچے اور ازواج آئیں گے تو بہن بھائیوں کو کہاں چھوڑ دیں، اور جب بہن بھائی آئیں گے تو وہ عزیز، وہ رشتہ دار، وہ سہیلیاں جس سے ہمیں بہت پیار ہے، ان کو کیسے پیچھے چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ بہت بڑا مطالبہ ہے،
اس مطالبے کو کرتے ہوئے میرے مالک ہمارا دل کانپ جاتا ہے کہ کیا عمل اور کیا مطالبہ. لیکن اللہ جب تو نے ایک قدم چلا دیا تو تو 100 قدم بھی چلا سکتا ہے, تو 1000 قدم بھی چلا سکتا ہے, تو منزلیں بھی پار کرا سکتا ہے. اللہ ہدایت کی جو پوری ایک منزل میرے سامنے پڑی ہے, ہم سب کے سامنے پڑی ہے, اللہ اس منزل پہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ثابت قدمی کے ساتھ, تیز قدموں کے ساتھ چلنے کی مسلسل توفیق عطا فرما. ہر آنے والا دن اور آنے والی گھڑی آگے سے آگے لے کر جائے, پیچھے نہ ہٹیں. ہدایت کے بعد ہمارے دل کو کجی کی طرف نہ موڑ دیجیے گا, بے ہدایتی نہ لے کے آئیے گا, اس کا جھونکا بھی نہ ہمیں عطا کیجیے. اے میرے مالک میرے اللہ, امت مسلمہ کی اس وقت جو صورتحال ہے, غزہ کے مسلمانوں کی, ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی, اور مسجد اقصیٰ کی جو پکار ہے, اللہ تو مالک الملک ہے, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر. اللہ آج تیرے دشمن ہمیں بچھڑوں سے ڈراتے ہیں, بچھڑوں کا مالک بھی تو, زمین کا مالک بھی تو, اے میرے مالک میرے اللہ, وہ بچھڑوں سے ڈراتے ہیں, اللہ تو ان کو مجاہدین کی ہیبت اور رعب طاری فرما دے. ہمارے مجاہدین, ہمارے بیٹوں, ہمارے بھائیوں کا رعب عطا فرما دے. اللہ وہ تو ہمارے معصوم بچوں سے بھی ڈرتے ہیں, وہ تو ہماری کمزور بہنوں سے, ماؤں سے, بیٹیوں سے بھی ڈرتے ہیں, تبھی تو بمبارمنٹ کر کے اللہ وہ عورتوں اور بچوں کو مارتے ہیں. اللہ یہ آج کے دور کا فرعون بنا ہوا ہے. اللہ جب فرعون آتا ہے تو موسیٰ بھی تو آتا ہے. فرعون نے اپنے سارے جادوگر اکٹھے کر لیے, فرعون نے سارے اپنے ہرکارے بھیج کے جتنی سپر پاورز ہیں سب کو اکٹھا کر لیا. موسیٰ کے پاس تو عصا تھا, موسیٰ کے عصا نے اس جادو کو تب اڑن چھو کر دیا تھا. میرے مالک مجھے نہیں پتا, میرے مالک مجھے نہیں پتا وہ عصا آج کہاں ہے میرے مولا, لیکن موسیٰ تو اترے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس خوشخبریاں کہ غلبہ تو اسلام کا ہی ہوگا. لیکن میرے اللہ ایسے وقت میں ہمیں گردنیں نیچی کرنے والا نہ بنا, ہمیں گردن اٹھا کر ہمیں اسلام کے لیے اپنی جان, مال, اولاد, وقت, صلاحیت کے ساتھ ہمیں اس صف میں کھڑا کر کہ جو اپنی گردنیں تان کے کھڑے ہوں, پورے رعب کے ساتھ کھڑے ہوں, پوری ہیبت کے ساتھ کھڑے ہوں, اس خطرے سے بے نیاز ہو کر کہ گردن تانیں گے تو گردن کٹ جائے گی. اللہ ہمیں آج کے دور کے حسین عطا فرما, آج کے دور کی زینب عطا فرما, آج کے دور کے حسین عطا فرما, آج کے وقت کے حسین عطا فرما. اللہ میں کوفیوں کے کردار سے بچا لے میرے مولا. اللہ ہمیں حسین کے ساتھی بنا, ہمیں ان کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرما. اقصیٰ کی پکار ہمارے دلوں پہ ہمارے کھٹکھٹا رہی ہے, ہمارے دلوں پہ دستک دے رہی ہے. اللہ بڑے مجبور ہیں. ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ ہم کمزور ہیں تو مدد کر دے, اللہ تو ہم کمزور ہیں تو مدد کر دے. اللہ تو گواہ ہے ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, لیکن اتنا جذبہ ہے آج اگر رستہ کھلے تو اہل پاکستان اتنے بے غیرت نہیں ہوئے کہ وہاں نہ پہنچے, اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہ کریں. لیکن اے اللہ ہم تو پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں میرے مالک میرے اللہ. وہ پابندیاں جو ہم پہ جکڑی ہوئی ہیں, جس نظام نے ہمیں اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے, اللہ اس نظام کے شکنجے سے بھی ہمیں آزاد فرما دے. اور اے اللہ امت کے جتنے بیٹے ہیں, امت کی جتنی بیٹیاں ہیں, امت کی جتنی مائیں ہیں, امت کے جتنے باپ ہیں جو
اس وقت اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم سب سے آج کے دور کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس وقت کی رسوائی سے بچاتے ہوئے اے اللہ ہمیں اس دن سے پہلے آج کے اس وقت میں جہاں کربلا لگا ہے اس کربلا کے لیے اس کے حمایتی بننے کی توفیق عطا فرما، اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کس وجہ سے ستائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی بات کی تھی، انہوں نے اسلام کی بات کی تھی، انہوں نے مسلم سائنسدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی کرنے کی بات کی تھی۔ بس یہی جرم میرے مالک اور پوری امت نے بے حسی کی چادر اوڑھ کر اللہ اپنی اس مظلومہ بہن کو تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ آزمائش عافیہ کی نہیں ہے، آزمائش تو ہماری ہے میرے مالک۔ عافیہ جب کل اپنا مقدمہ پیش کرے گی تو میرے مالک ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں ان طاق راتوں میں، ان قبولیت کی گھڑیوں میں ہمیں اپنی عافیہ بہن کے لیے بھی اللہ ایسے ہی تڑپ کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما جتنی تڑپ کے ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ تو کہہ سکیں ہم کچھ نہ کر سکیں، ہم دعا تو کرتے تھے، اور دعا کی قبولیت کا اختیار تو مولا تجھے تھا، مولا تجھے تھا۔ اللہ تو اس کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دے۔ اور یہ جو بچھڑے جن سے اسرائیل ڈرا رہا ہے پوری دنیا کو، اللہ یہی بچھڑے یہ اپنی چال چلتے ہیں، اللہ تیری چال تو زبردست ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تو اپنی چال چل دے، انہی بچھڑوں کے بدلے، انہی بچھڑوں کے ذریعے اللہ تو ان یہودیوں اور عیسائیوں میں پھوٹ پڑوا دے میرے مالک۔ اللہ تو دشمن کے جتھوں میں پھوٹ پڑوا دے میرے مالک۔ اللہ تو ان کی جمعیت کو توڑ دے میرے مالک۔ اور مسلمان جو اس وقت سوئے ہوئے ہیں اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف۔ تو نے ہمیں بشر بنایا اور تو نے کہا انسان تو بھلکڑ ہے، انسان تو جلد باز ہے، انسان تو جھگڑالو ہے۔ اللہ تو خالق مالک، تجھے ہم سے زیادہ پتہ ہم کیسے۔ اللہ ہم جھگڑالو ہیں لیکن ہمارے گلے میں اطاعت کی رسی کو ڈال دے میرے مالک۔ اللہ ہم جلد باز ہیں، ہمیں بردباری عطا فرما دے، یہ تیری صفت ہے۔ تو اپنے پیارے بندوں کو، اپنے کمزور بندوں کو یہ صفت نہ دے گا میرے مولا جبکہ وہ تجھ سے سوال کریں۔ اللہ ہم جلد باز نہ بنیں، ہم تیرے دین پر ثابت و سلامت رہیں، استقامت کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ ہم کمزور ہیں لیکن اللہ تو جسے چاہے قوت عطا فرما دے، تو اے اللہ ہمیں ایمان کی قوتیں عطا فرما۔ یہ گھرانہ میرے مالک جہاں پہ تیرے قرآن کا ذکر ہوا ہے، اس گھرانے کی نسلوں میں اللہ ایمان کو سلامت رکھ، ایمان کو قائم رکھ، ان کے گھر کے، ان کے خاندان کے مرحومین پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، ان کی قبور کو اے اللہ تو وسیع فرما دے اور کشادہ فرما دے۔ ان کی آنے والی نسلوں میں جو آ چکے اور جنہوں نے ابھی دنیا کے اندر آنا ہے سب کے لیے اے اللہ تو ایمان اور اسلام کا رستہ آسان فرما دے۔ وہ بہنیں جو رونق محفل بنی رہیں، ان تمام بہنوں کو یا اللہ وہ سب آج تجھ سے اپنی جھولیاں پھیلا کر تجھ سے بیٹھی ہیں، تجھ سے اجر مانگنے کے لیے، تجھ سے مزدوری مانگنے کے لیے، اپنے دکھوں کا ازالہ کرنے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ آج وہ تجھ سے اس لیے بیٹھی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ قل هو اللہ احد۔ کس سے مانگے؟ ایک ہی تو مالک ہے، اللہ الصمد۔ وہ بے نیاز ہے، اسے مجھ سے کچھ نہیں چاہیے، اسے تو مجھ سے عبادت بھی نہیں چاہیے، اسے تو وہ تو میرے سجدے سے بھی بے نیاز ہے، بھلے میں اس کو کروں یا نہ کروں۔ لیکن اللہ تو بے نیاز، یہ تیری شان، مگر میں تو محتاج ہوں۔ اللہ میں تو محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ جتنے رونق محفل تھے، مدرسات تھیں، ہماری ساتھی بہنیں تھیں، آج ہماری مہمان بہنیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ تو صمد اور ہم محتاج، تو غنی اور ہم فقیر، تو مالک اور ہم تیرے غلام، تو معبود اور ہم تیرے عبد۔ اے اللہ تو وہ ہے انما امرہ اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا مسئلہ میرے لیے بہت بڑا، میری ٹینشن میرے لیے بہت بڑی، لیکن اگر وہ میں تجھے دے دوں تو مالک تو وہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں،
تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تجھے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو کر دے، تو کہہ دے، ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ سو اے اللہ وہ پریشانی جو کانٹے کی طرح میرے سینے میں چبھی ہوئی ہے، اللہ اس پریشانی کو نکال دے۔ وہ دکھ جس نے میری نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، اللہ اس دکھ کو تو دور فرما دے۔ اللہ وہ بیماری جس نے مجھے عاجز کر رکھا ہے، اے اللہ اس بیماری سے شفا یابی کے لیے بھی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور ہمارے بزرگوں میں سے اور ہمارے گھروں میں سے بھی جو بیمار ہیں اللہ ہم ان کی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ان کے جسم کی سلامتی کے لیے بھی ان کی صحت کے لیے بھی آپ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بچیوں کے معاملات میں پریشان ہیں لوگ، اللہ تو نے بچیاں دی ہیں، رحمت دی ہے نا، اللہ ان کو رحمت ہی بنا کے رکھے۔ بچوں کے معاملات میں لوگ پریشان ہیں، اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں نا، تو اللہ نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی اور نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ گھر تو نے دیے ہیں نا میرے مالک، اللہ کل کو جب ہمیں اس کا حساب دینا پڑے تو اللہ حساب دینے سے پہلے ان گھروں کو ایمان اور اسلام کے قلعے بنا دے، یہ ہمارے وہ غار بنا دے جس میں اصحاب کہف نے جب پناہ لی تھی، تو اے اللہ وہ غار جو ہے نہ صرف اس دور سے ان کو اس نے برائی سے بچا لیا، کفر سے بچا لیا، بلکہ ایک لمبے عرصے کے بعد اور دور کے لوگوں کے لیے بھی وہ ہدایت کا باعث بن گئے۔ ایسے ہی ہمارے گھر بن جائیں، اس نسل کے لیے بھی ہدایت کا باعث بن جائے، اور ہم تو گزر جائیں گے، نسلیں آتی جاتی رہیں گی، دنیا آتی جاتی رہے گی، لوگ عدلتے بدلتے رہیں گے، تو اللہ ہر آنے والی نسلوں کے لیے یہ گھر اے اللہ کہف بن جائیں، وہ غار بن جائیں کہ جہاں سے ہدایت کے سوتے پھوٹیں، جہاں سے ہدایت جو ہے کہ روشنی جو ہے وہ دنیا کے اندر پہنچے۔ مالک ہم تجھ سے وہ کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا۔ میرے رب تجھ سے کبھی مانگ کے ہم محروم تو نہ رہے میرے مولا، تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہے، تو اے اللہ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مانگی، وہ خیر ہمارے والدین کو عطا فرمائیے، ہمارے پیاروں کو عطا فرمائیے، ہم کو عطا فرمائیے۔ ہر وہ شر جس سے پناہ مانگی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شر سے پناہ عطا فرمائیے ہمارے سب سے پہلے ہمارے بچوں اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے والدین کو اور ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائیے۔ اور یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ یہ سب کے سب اس لیے آئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آج تو مولا بڑا راضی ہوگا، آج تو قبولیت کی گھڑی آئی ہے، آج تو اللہ بڑی محبت سے دیکھے گا، آج تو اللہ بے شک کام تو بہت شان والا تھا، ہم اس کے شایان شان کر نہ سکے، اس کے لیے ہم آپ سے معافی مانگیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں ہماری کوتاہی پر ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ لیکن اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں پر آج آس اور امید لے کر آئے ہیں، آپ سے لینے کی شوق میں چلے آئے ہیں، تو اے اللہ کسی سخی کے پاس بھی اتنے فقیر اکٹھے ہو کے جائیں تو سخی بھی سیٹھ بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو تو شہنشاہ ہے، تو تو مالک الملک ہے، سو اے اللہ یہ تجھ سے جو مانگتے ہیں ان کو عطا فرما، اور نہ صرف ان کو عطا فرما بلکہ ان کو یقین عطا فرما کہ مالک سے مانگا جائے تو مالک عطا کرتا ہے، مالک دیتا ہے، مالک سنتا ہے، اور مالک سن کے ہماری مراد کو پورا بھی کرتا ہے۔ اللہ ایک تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، مانگنے کے بعد ملنے کا یقین عطا فرما، اور اے میرے مالک اور ہمیشہ ہمیں اپنے آگے ہاتھ پھیلا کے اور پیشانی جھکا کر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کے جھمیلوں میں کہیں کھونے اور گم ہونے کے لیے نہ ہمیں چھوڑ دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم پہ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ